اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں میں دین کے 2 قلعے شہید ہوئے تھے۔ پہلی تاریخ کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور 10 تاریخ کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ سیدنا عمر نے جس دین کے قلعے کی عمارت تعمیر فرمائی تھی، سیدنا حسین نے اس قلعے کی حفاظت میں اپنی جان قربان فرمائی۔ سیدنا عمر نے جو دین مستحکم کیا تھا، آج اگر ہم دنیا میں مسلمان ہیں تو ہم سیدنا عمر کے، ان کی برکت، ان کے فیض، ان کے کمال اور ان کے جلال اور جمال کی وجہ سے۔ اور اس دین کو اگر 1400 سال میں ہم تک پہنچانے کے لیے جو سب سے بڑی قربانی جنہوں نے دی سیدنا عثمان کے بعد، وہ سیدنا حسین کی ہے۔ سیدنا عثمان کی شہادت سے پوری امت تقسیم ہو کر رہ گئی۔ اتنا شدید نقصان ہوا کہ خوف تھا کہ شاید دین کی عمارت ہی منہدم ہو جائے، اور وہ فتنہ چلتا رہا یہاں تک کہ سیدنا حسین نے پھر اپنے خون سے اس دین کو ایک مرتبہ پھر مستحکم کر دیا۔ بابا اقبال فرماتے ہیں کہ حرم کی داستان بہت سادی ہے، اس کا آغاز حضرت اسماعیل کی قربانی سے ہوا اور اس کا انجام حضرت حسین کی قربانی سے۔ بابا اقبال جو شان بیان فرماتے ہیں سیدنا حسین کی کہ آپ بادشاہ ہیں، شاہ است حسین، دین پناہ است حسین، آپ دین کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سر داد مگر ناداد، دست در دست یزید، آپ نے سر دے دیا، سر کٹوا دیا، لیکن اپنا ہاتھ یزید کی بیعت کے لیے اس کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ آج ہم واقعہ کربلا کے حوالے سے کچھ بات آپ سے کریں گے، کیونکہ جو کچھ آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، جو پوری امت مسلمہ میں آج ہو رہا ہے، اس کی بہت گہری تصویر آپ کو واقعہ کربلا میں ملے گی۔ یہاں جو لوگ واقعہ کربلا آپ کو سناتے ہیں، وہ صرف آپ کو یزیدی لشکر کا ذکر کرتے ہیں اور حسینی قافلے کا، مگر کوئی آپ کو ان 2 اور گروہوں کے بارے میں نہیں بتاتا جن کا بہت بڑا کردار ہے واقعہ کربلا میں، اور ہر دور میں آپ کو ملے گا۔ ہر دور میں یہ 4 گروہ آپ کو ملیں گے۔ ہر دور میں آپ کو ایک جماعت ملے گی جو دین کو بچانے کے لیے، جو دین پناہ ہے، جو دین کی حفاظت کرنے والی ہے، جو سر دے گی لیکن دست نہیں دے گی، یہ در دست یزید۔ سیدی رسول اللہ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ہر 100 سال کے بعد اللہ اس امت میں ایک مجدد پیدا کریں گے، جو دین کی تجدید کریں گے، جو دین کو زندہ کریں گے، جو دین کی گرتی ہوئی عمارت کی تعمیر کریں گے۔ سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد جو سب سے بڑی قربانی اور شہادت دی گئی امت مسلمہ میں اس دین کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے، وہ سیدنا حسین کی ہے۔ آپ سے لوگوں نے کہا کہ آپ مدینے سے تشریف لے کے نہ جائیے، مگر بہت سے لوگوں نے یہ خط لکھ کے بھی کہا کہ اگر آج آپ نہ نکلے اور آپ کے نانا کا دین اگر تباہ ہو گیا، اس کو نقصان پہنچا، تو روز قیامت آپ ذمہ دار ہوں گے کہ آپ اہل بیت میں سے ہیں، آپ اپنے نانا کے نواسے ہیں، آج آپ امام ہیں، دین کی حفاظت آپ نے کرنی ہے۔ اور یہاں پہ ایک بہت گہرا نقطہ، بہت ہی گہرا نقطہ یہاں پر آتا ہے کہ قرآن پاک نے اہل بیت کو فضیلت دی ہے۔
سیدی رسول اللہ نے اہل بیت پر زکوٰۃ حرام فرمائی ہے. اہل بیت کے بارے میں فرمایا گیا ہے، قرآن امہات المومنین اور اہل بیت کے بارے میں فرماتا ہے کہ جہاں ان کا اجر زیادہ ہے وہاں ان کا حساب اور ذمہ داری بھی زیادہ ہے. جب دین خطرے میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ ذمہ داری اہل بیت کی ہوتی ہے کہ دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں. ہمارے معاشرے میں سید ہوں، میں سادات ہوں، میں اہل بیت میں سے ہوں، اس بات کو معاشرے میں تفاخر اور تکبر کے لیے تو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جو ذمہ داری اہل بیت کے اوپر ہے کہ دین کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے کھڑے ہو، وہ ذمہ داری کوئی نہیں ادا کرنا چاہتا. یہ بدنصیبی کی بات ہے کہ آج امت کے اکثر وہ خاندان اور وجود جو اپنے آپ کو اہل بیت کہتے ہیں، جیسے بابا اقبال نے شریف مکہ کے بارے میں فرمایا تھا جو اہل بیت میں سے تھا، ہاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفیٰ. اکثر اہل بیت کا حال یہ ہے کہ وہ پسر نوح کی طرح ہے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرح. جب نوح علیہ السلام نے کہا اللہ سے کہ مالک یہ میرا بیٹا ہے اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میرے خاندان کو بچا لیا جائے گا، تو قرآن میں اللہ کا جواب لکھا ہوا ہے، لیس من اہلک، یہ آپ کی اولاد میں سے نہیں ہے، ہم نے اس کی لائن کاٹ دی، عملہ غیر صالح، اس کا عمل غیر صالح ہے. تو کوئی شخص اس تکبر میں نہ رہے کہ وہ اگر اس کا خون اہل بیت کا ہے تو وہ بخشا بخشایا ہے. پوری دنیا اس کو کوئی سید صاحب کہے، کوئی سادات صاحب کہے، کوئی ملک شاہ صاحب کہے، پوری دنیا سے وہ عزتیں تو لے، پوری دنیا سے نذرانے تو وصول کرے، پوری دنیا سے اپنی گدیاں تو بڑی کروائے، لیکن جہاں دین کے لیے قربانی دینے کا وقت تو وہ اس وقت یا یزیدی بن جائے یا کوفی بن جائے یا خاموش امت کا حصہ بن جائے. پھر وہ لیس من اہلک ہوتا ہے جو سیدی کے دین کو فروش کرے، بیچے، دین فروش ہو، جو ہاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفیٰ. تو اس وقت جو خاک و خون میں لٹ رہا ہوتا ہے دین کی حفاظت کے لیے، اس کا مقام بلند ہے اس سے، کیونکہ وہ لیس من اہلک کے درجے میں آ جاتا ہے. جب اللہ فرماتا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے کہ یہ آپ کی اولاد میں سے نہیں، اس کا عمل غیر صالح، اس لیے ہم نے اس کا خون کا رشتہ توڑ دیا آپ کے ساتھ. لہذا کوئی تکبر میں نہ رہے کہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ وہ سید ہے، اگر وہ یزیدی ہے، اگر وہ کوفی ہے، اگر وہ خاموش امت کا ہے اور وہ قافلہ حسینی کا حصہ نہیں ہے تو لیس من اہلک. اگر اہل بیت ہونے کا پریویلیج آپ لیتے ہیں، اس کا مقام آپ لیتے ہیں کہ مجھ پہ زکوٰۃ فرض، میں زکوٰۃ نہیں لے سکتا، صدقات نہیں لے سکتا، تو پھر دین کے لیے سب سے پہلے سر قربان کرنے کے لیے بھی آپ ہی کو نکلنا ہے. کربلا میں 4 طرح کے لوگ تھے. ایک حسینی قافلہ تھا، اس میں اہل بیت بھی تھے اور اہل بیت کے وفادار بھی. دوسرا یزیدی لشکر تھا، وقت کے خارجی، وقت کے ظالم، وقت کا طاغوت. تیسرے وقت کے میر جعفر اور میر صادق، وقت کے منافق، وقت کے غدار، کوفی، کوفہ کے رہنے والے، جو سب دعویٰ کرتے تھے کہ ہم شیعان علی ہیں. سب نے خط لکھے سیدنا امام حسین کو کہ آئیے ہم آپ کی مدد کریں گے. اور جب سیدنا امام حسین ان کے وعدے پر، ان کی مدد کی امید پر اپنے قافلے کو لے کر نکلے تو راستے میں سارے مکر گئے، غداری کی، منافقت کی، اپنی تلواریں سیدنا حسین کے خلاف کی، یزیدی لشکر میں شامل ہو گئے. عربی زبان میں محاورہ بن گیا، آج تک محاورہ ہے، کوفی لا یوفی، کوفہ کے رہنے والے کبھی وفاداری نہیں کرتے. اور اردو میں محاورہ بن گیا کہ کوفہ والوں کے دل تو شاید سیدنا حسین کے ساتھ ہوں لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ تھیں، دل بھی ان کے سیدنا حسین کے ساتھ نہیں تھے.
دل ان کے سیدنا حسین کے ساتھ تھے جو ان کے قافلے کے اندر تھے اور جنہوں نے اپنے آپ کو کٹوا لیا. کیونکہ جب تم دوست کے ساتھ کھڑے ہو تو ساتھ کھڑے ہونا نظر آنا چاہیے، جب تم دشمن کے ساتھ کھڑے ہو تو تمہارا دشمن کے ساتھ کھڑے ہونا نظر آنا چاہیے. دوستی کا دعویٰ کر کے دشمنوں کی صفوں میں کھڑے ہونے والے کوفی ہوتے ہیں، غدار ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جلائے جانے والے ہوتے ہیں. واقعہ کربلا میں سب سے بڑا کردار کوفیوں کا ہے، اور چونکہ خود کوفی اس واقعے کو پھر بعد میں بیان کرتے ہیں، لہذا اپنا کردار انہوں نے بیچ میں سے نکال ہی دیا. آج کسی شخص کو اٹھا لیں جو واقعہ کربلا بیان کرتا ہے، وہ آپ کو صرف یزیدی اور حسینی بات کرے گا، کوفیوں کے کردار پر کوئی بات نہیں کرتا. بی بی زینب سیدنا امام حسین کی بہن، واقعہ کربلا کے بعد ان کا مشہور خطبہ ہے جو آپ نے اہل کوفہ کے خلاف دیا ہے، اٹھا کے پڑھ لیجئے کیا لکھا ہے اس میں. سیدہ زینب نے اپنا پورا جلال اہل کوفہ پر نکالا ہے، ان کو بددعائیں دی ہیں، انہیں کہا ہے کہ تم قیامت تک رو گے. اب ان کو لعنتی کہا ہے، ان کے اوپر اپنا جلال نکالا ہے، ان کو بددعائیں دی ہیں. سوچیں بی بی زینب بددعا دے رہی ہے کسی جماعت کو. آپ کے خیال میں جو بددعا اہل کوفہ کو اس وقت دی گئی تھی وہ اسی نسل پر ختم ہو گئی کیا؟ آپ نے قیام فرمایا تھا تم لوگ قیامت تک رو گے، وہ قیامت تک روئیں گے اور رو رہے ہیں. آپ کو ہر مسلمان معاشرے میں جہاں بھی کوئی شخص حقیقی طور پر، کوئی فرد، کوئی درویش، کوئی مجاہد، کوئی اللہ کا ولی حقیقی معنوں میں سیدنا امام حسین کے نقش قدم پر وقت کے طاغوت کے خلاف کھڑا ملے گا، آپ کو اس کے مقابلے میں 3 جماعتیں نظر آئیں گی. براہ راست یزیدی ہوں گے جو کھل کر اس کی مخالفت کریں گے، کھلے دشمن ہوں گے. کوفہ کے منافق ہوں گے جو اس کے ساتھ بھی ہوں گے اور دشمنوں سے بھی ملے ہوں گے، دعویٰ بھی کریں گے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، اور تلواریں ان کی یزیدیوں کے ساتھ ہوں گی، جو بلا کر دھوکہ دیں گے، جو بات کر کے مکر جائیں گے، جو مکار ہوں گے، جن کو بددعا لگے گی آخر میں، جو بدترین ہوں گے میر جعفر اور میر صادق سے زیادہ. اور چوتھی جماعت ہوگی خاموش امت، پوری مسلمان دنیا صرف خاموش، اس میں بہت اچھے اور شریف لوگ بھی ہوں گے لیکن وہ تصادم کی ہمت نہیں رکھتے. وہ اتنی ہمت نہیں رکھتے کہ اتنا تو اخلاقی طور پر جانتے ہیں کہ سیدنا امام حسین کے خلاف نہیں کھڑے ہونا، اتنا تو جانتے ہیں کہ سیدنا امام حسین کو دھوکہ نہیں دینا، لیکن اتنی ہمت نہیں رکھتے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنا سر کٹوا دیں. وہ دور بیٹھ کے دعائیں کریں گے. اور آپ کو امت کی اکثریت یہی ملے گی. آج بھی پوری مسلم دنیا میں دیکھ لیں، فلسطین کے مسلمان اگر یہودی طاغوت کے خلاف ٹکرا رہے ہیں تو کتنے لوگ ہیں جو ان کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہودی دشمن تو سامنے نظر آ رہا ہے، وہ تو یزیدی ہے. کتنے خود ان کے اندر اور مسلمان دنیا میں ہیں جو ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے، لیکن رتی برابر مدد نہیں کرتے بلکہ دشمنوں کے ساتھ شامل دھوکہ دیتے ہیں. اور باقی مسلم دنیا کا کیا حال ہے کہ جو صرف 1.5 ارب کی آبادی فلسطینیوں کی کیا مدد کر رہی ہے، تماشا دیکھ رہی ہے. بہت اپنی، جب اس کو احساس ندامت ہوتا ہے، احساس شرمندگی ہوتی ہے تو بہت ہوتا ہے تو اپنے فیس بک پہ، اپنے ٹویٹر پہ ایک پوسٹ لگا دیتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر ایک پوسٹ کر دیتے ہیں جیسے ان کے گناہ دھل گئے صرف یہ کام کرنے سے. حالانکہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ اس خاموش امت کا حصہ ہیں جو بے شک دشمنوں کے اگر ساتھ نہیں کھڑی تو اس میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ اپنا حسینی قافلے کے ساتھ اپنا سر کٹوا دے جا کے. ہر معاشرے میں، ہر دور میں آپ کو یہی 4 گروہ ملیں گے. یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے، یہ اختیار تمہیں دیا گیا ہے. اہل کوفہ کے پاس بھی یہ اختیار تھا کہ وہ حسینی قافلے میں شامل ہو یا یزیدی قافلے میں. انہوں نے جان بوجھ کر اپنا اختیار، جو مرضی بہانہ کریں، سختی بڑی سختی تو ہوگی. یہ کیسے ممکن ہے کہ تم دجال اور طاغوت کے خلاف کھڑے اور تم پر سختی نہ ہو؟
تم سیدنا حسین سے زیادہ قیمتی تو نہیں تھے؟ جب انہوں نے اپنی آل اولاد کٹوا دی تو تم نے کیوں اپنی اولاد بچا کے رکھی؟ جب سیدی رسول اللہ میدان جنگ میں ہے، پھر کون سا صحابی ہوگا جو اپنے گھر میں سکون سے بیٹھے اور سیدی رسول اللہ میدان جنگ میں ہو؟ تو جب سیدی کا نواسہ میدان جنگ میں اپنے پورے خاندان اور دودھ پیتے بچے کے ساتھ ہے، تم گھر میں کیسے بیٹھے رہے؟ اور گھر میں ہی نہیں بیٹھے رہے، تم تو جا کے یزید کے ساتھ شامل ہو گئے۔ سیدنا حسین کے خلاف جو فوج کھڑی ہوئی، ایک ایک کو مخاطب کر کے سیدنا حسین نے فرمایا، کیا تم نہیں تھے جس نے مجھے خط لکھا؟ کیا تم نہیں تھے جس نے مجھے خط لکھا؟ کیا تم نہیں تھے جس نے مجھے خط لکھا؟ وہ اس وقت دشمنوں کی صفوں میں کھڑے ہوئے، پہلے خط لکھ کے بلایا۔ سیدنا حسین نے وہ سارے خط ان کے آگے ڈالے، کیا یہ خط تم نے نہیں لکھے تھے؟ تو یاد رکھو، ہر دور میں اللہ تمہیں موقع دے گا، یہ تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ تم کون سی جماعت میں ہوتے ہو۔ یزیدی یا حسینی کا تعلق کسی فقہ یا فرقے یا مسلک سے نہیں۔ یہاں بہت سے لوگ ہیں جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم اہل بیت ہیں، ہم شیعان اہل بیت ہیں، لیکن کھڑے ہوتے ہیں وہ یزید کے ساتھ یا کوفی کے ساتھ۔ دجال کا پورا نظام پوری طاقت کے ساتھ جو سیدی رسول اللہ کی امت کو تباہ کر رہا ہے، اس کے مضبوط ترین بازو وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تمہارے دعوے کچھ بھی نہیں معنی رکھتے، کوئی حیثیت نہیں ہے تمہارے دعووں کی اگر تمہارا کردار یزیدی اور کوفی والا ہے یا پھر خاموش امت کا۔ امام زین العابدین نے جس طرح بی بی زینب نے واقعہ کربلا کے بعد بدترین دعا دی کوفہ والوں کو، اسی طرح حضرت زین العابدین نے یہ بات فرمائی کہ مجھے کربلا میں اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنا اہل کوفہ کی غداری اور دھوکے سے۔ اپنوں کا دھوکہ بہت زور کا لگتا ہے، جن کو آپ اعتبار کر کے اپنا سمجھتے رہے، جنہوں نے وعدے کیے کہ ساتھ دیں گے اور پھر تلواریں نکال لی۔ ہر دور میں تم کو ایسے لوگ ملیں گے۔ واقعہ کربلا قیامت تک کے لیے سیدنا امام حسین نے آپ کے سامنے ایک مثال ثابت کر دی ہے۔ جس دور میں تم اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اٹھو گے، یہی چار جماعتیں تمہیں ملیں گی۔ یہ تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ تم کس جماعت میں شامل ہوتے ہو۔ حسینی قافلے میں قربانیاں ہیں، سر کٹیں گے، پیاسا رکھا جائے گا، مشکلات ہوں گی، زندگی آسان نہیں ہے، قبر نصیب نہیں ہوگی، ریتوں پہ گھسیٹ دیے جاؤ گے، خیمے جلا دیے جائیں گے، سر کاٹے جائیں گے۔ ظاہر ہے اکثریت یہ قبول نہیں کر سکتی، اسی لیے مسلمانوں کی اکثریت خاموش امت، خاموش ملت بن کر ایک جانب ہو جاتی ہے۔ ہم دعا کریں گے آپ جائیں، ہمارے دل آپ کے ساتھ ہیں۔ کچھ ایسے منافق اور غدار ہوں گے جن کا کردار کوفیوں والا ہوگا، کوفی لا یوفی، اور کچھ کھلے دشمن ہوں گے جو سامنے ہوں گے۔ کھلے دشمن بہتر ہیں ان کمینوں سے جو دوستی کا لبادہ اوڑھ کر تمہاری پشت میں خنجر مارے۔ آج پاکستان کو دیکھ لو، تمہیں یہی چار جماعتیں نظر آئیں گی۔ کچھ نوجوان ہیں، کچھ مجاہدین ہیں جو جانیں قربان کر رہے ہیں اس پاک سرزمین کے دفاع کے لیے۔ روز ان کی لاشیں آتی ہیں پاک سرزمین کے سبز ہلالی پرچم میں لپیٹی ہوئی۔ کچھ کھلے غدار ہیں، کچھ کھلے منافق ہیں، اور اکثریت قوم کی خاموش ملت جو صرف اس وقت چیختی ہے جب اس کا بجلی کا بل زیادہ آتا ہے یا اس کو آٹا نہیں ملتا، اس سے پہلے یہ خاموش موت میں پڑی ہوتی ہے، اس پر موت کا سکتہ طاری ہوتا ہے۔ امت کے ساتھ جو مرضی ہو جائے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ صرف اس وقت چیختی ہے جب اس کے بل زیادہ آئیں۔ بے غیرت اور بے شرم اور ناشکرے اور احسان فراموش۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو موقع نہیں ملا۔ ہر انسان کو موقع ملے گا کہ وہ اپنے آپ کو فیصلہ کرے کہ وہ کس جماعت میں جانا چاہتا ہے۔ اپنا فیصلہ کرو۔ یہ جو دو دو ٹکے کی سیاسی جماعتیں اور مذہبی جماعتیں ہیں جو اپنے آپ کو حسینی لشکر سے تشبیہ دیتی ہیں، ان بے شرموں کا کوئی تعلق نہیں ہے سیدنا امام حسین کے ساتھ۔ جو دین کی حفاظت کے لیے نکلتے ہیں، جو دین پناہ ہوتے ہیں، جو خود دین ہوتے ہیں،
ان کا تعلق کسی فرقے یا مسلک یا سیاسی یا مذہبی جماعت سے نہیں ہوتا، ان کا تعلق سیدی رسول اللہ سے ہوتا ہے۔ سیدی رسول اللہ کا تعلق کسی مسلک یا فرقے یا سیاسی اور مذہبی جماعت سے نہیں، کیونکہ اللہ نے نام ان کا اور صحابہ کا ہوا سماکم المسلمون، اس نے آپ کا نام مسلمان رکھا ہے۔ مسلمان ہونا کافی ہے تمہارے لیے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم اپنے ساتھ اپنا مسلک، اپنا فرقہ، اپنے مدرسے کا نام لگاؤ۔ یہ تفرقہ پھیلانا ہے، دین کو تقسیم کرنا ہے، سیدی رسول اللہ کے دین کی جڑ کاٹنا ہے۔ یہ سیاسی اور مذہبی فرقے ہیں، اور اللہ نے صاف فرمایا کہ جس نے سیدی رسول اللہ کی امت کو فرقوں میں تقسیم کیا، اس کا اللہ اس کے رسول سے کوئی تعلق نہیں۔ تمہارے لیے کافی کیوں نہیں ہے کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے؟ تمہیں کیوں اپنے نام کے ساتھ 10 لائقے اور سابقے لگانے کی ضرورت ہے تاکہ تمہارا مسلک، تمہاری سیاسی جماعت، تمہارا فرقہ واضح ہو؟ اور یاد رکھو، جو بھی دین پناہ ہوں گے، جو دین کی حفاظت کرنے والے آئیں گے، ان کا تعلق کسی مسلک یا فرقے سے نہیں ہوگا، وہ اللہ کے رسول کے دین پر ہوں گے، وہ سیدی رسول اللہ اور خلفائے راشدین کے دین پر ہوں گے۔ اور خلفائے راشدین نہ دیوبندی تھے، نہ بریلوی، نہ شیعہ، نہ اہل حدیث۔ یہ حنفی، مالکی، حنبلی اور شافعی فرقے نہیں ہیں، یہ اسکول ہے، مکتب فرق ہے، مذاہب ہے۔ مگر جو فرقے بن چکے ہیں، جن کے اوپر انسان ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے، وہ غور سے سوچیں اس بات کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن سیدی رسول اللہ تم کو دور کر دیں اپنے آپ سے، کہ تم نے امت مسلمہ کو، سیدی رسول اللہ کی امت کو، جس کا نام مسلمان تھا، تم نے اس کو توڑ کر اپنے آپ کو فرقوں میں تقسیم کر دیا، اور ہر فرقہ اس تکبر میں ہے کہ وہی حسینی قافلے کا سربراہ ہے۔ اگر تم فرقے میں ہو تو تمہارا حسینی قافلے سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اپنے آپ کو سنبھالو، آنے والے وقتوں میں سب آزمائے جائیں گے۔ یزیدی بھی سامنے کھڑے ہیں، کوفی بھی نظر آ رہے ہیں، خاموش امت بھی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس دین کے لیے اور اس پاک سرزمین کے لیے قربانی دینے والے مٹھی بھر ہیں صرف۔ جیسے پوری امت کے لیے صرف 72 نے قربانی دی، باقی پوری امت دیکھتی رہی، یا مخالف ہو گئی، یا دھوکہ دیا۔ ہر دور میں ایسے ہی ہوگا، اللہ کی پارٹی ہمیشہ چھوٹی ہوتی ہے، لیکن ان کی شہادت نے دین کو زندہ کر دیا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ان کی شہادت نے جو پیغام دیا، ان کی شہادت نے جو لوگوں میں ریوائول لایا، وہ شہید، وہ 72 شہید وہاں کے، وہ ضائع نہیں ہوئے، استغفر اللہ۔ آج اگر ہم مسلمان ہیں تو ان کی شہادت کی وجہ سے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا تو آئے گی، ہر کربلا کے بعد، ہر دور میں اپنی کربلا ہوتی ہے۔ تو جب تمہارے حصے کی کربلا آئے تو دعا کرنا کہ اللہ تم کو حسینی لشکر میں رکھے، یزیدی یا کوفیوں نہ بنا دے، نہ تم خاموش ملت کا حصہ ہو، ورنہ تم نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جائے گے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانہ گواہ ہے اس بات کا کہ انسان نقصان اٹھانے والوں میں سے، سوائے ان کے کہ جو اس حقیقت اور سچائی کی راہ پر، قربانی کی راہ پر، حسینی لشکر کی راہ پر چلنے والے ہوں۔ اللہ ہم سب کو سیدنا امام حسین کے نقش قدم پر سیدی رسول اللہ کے دین کا محافظ بنائے، وقت کے طاغوتوں اور مشرکین اور خوارج اور کفر اور طاغوت اور دجال اور یزیدیوں کے خلاف سیدی رسول اللہ کی تلوار بنائے، کوفیوں، منافقوں، غداروں، مشرکوں سے محفوظ رکھے، اور خاموش امت کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ سیدنا حسین کے لشکر کی تائید اور مدد فرمائے، خاموش بیٹھ کے تماشا نہ دیکھے۔ ہم اپنا فیصلہ کر چکے ہیں، ہم نے اپنے اللہ اس کے رسول کے آگے درخواست پیش کر دی ہے کہ میرے مالک، ہم راضی ہیں اس بات پر، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی ورسولا۔ ہم کسی فرقے اور جماعت سے تعلق نہیں رکھتے، ہماری ایک جماعت ہے، اس کا نام اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم سیدی رسول اللہ کے امتی ہیں، اور یہی ہماری شناخت ہے، ہم اسی پہ زندہ۔ سیدی ہمارے امیر ہیں، سیدی ہمارے امام ہیں، سیدی ہمارے نبی ہیں، یہی ہماری شناخت ہے، ہم اسی پہ دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور اسی پر ہم آخرت میں اٹھائے جانا چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہم بری ہیں ان گناہوں سے، اس نفاق سے، اس تفرقے سے، اس فساد سے جو ان فرقہ باز ملاؤں اور مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے دنیا میں دین میں مچایا ہو کر سیدی رسول اللہ کی امت کو پارا پارا کر دیا۔ مالک ہم بری ہیں ان کے گناہوں سے،
ہمیں ان جماعتوں میں شامل نہ فرمانا. ہم سیدی رسول اللہ کے قدموں میں آپ کے سائے تلے رہنا چاہتے ہیں. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد و علی وصحبہ وسلم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین. یا ذو الجلال والاکرام یا عزیز یا قہار یا جبار یا ذو الانتقام. اللہم اجعلنا ممن نصر دین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم لا تجعلنا ممن خزی دین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارزقنا غزوۃ الہند وفتح الدہلی. اللہم ارزقنا غزوۃ الشام وفتح القدس. اللہم ارزقنا خلافت منہاج النبوہ وحیات الطیبہ ورزق الکریم وحسن الخاتمہ وموت الشہادہ. اللہم اجعلنا سیوف اللہ وسیوف الرسول. اللہم اجعلنا اسود اللہ واسود الرسول. اللہم اجمع بیننا وبین حبیبک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الدنیا قبل الآخرہ. علیک توکلنا ربی لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربی ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنک سلطانا نصیرا. وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. یا ذو الجلال والاکرام یا عزیز یا غفار یا قہار یا ستار العیوب غفار الذنوب. اللہم نستغفرک ونتوب الیک واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آمین یا رب العالمین.